السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج میں جو ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں نا وہ آؤٹ ڈور تھے، ہم تو اس کی ہے، لیکن جو بات میں کرنے جا رہی ہوں وہ بات کر رہی ہوں میل پریپ پہ نا۔ تو میل پریپ پہ بات کرنا اور اس کی ویڈیو بنانا تو ایک ساتھ ممکن نہیں تھا میرے لیے، تو میں نے کہا کہ چلو میں کچھ چیزیں میں نے رکھی تھی، میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتی ہوں۔ جیسے خاندان کے لیے بہترین کھانے کی تیاری کیا ہے؟ جب مصروف خاندانوں کے لیے کھانے کا وقت آتا ہے تو ایسا کھانا یا ناشتے کی ترغیب کرنا مشکل ہو سکتا ہے جو ہر کسی کو پسند ہو۔ بعض اوقات خاص طور پر میرے لیے یہ دوپہر کے کھانے اور رات کے کھانے میں تاخیر تناؤ کا باعث بنتا ہے۔ کیونکہ ناشتے میں تو ہمیں پتہ ہے کہ اسپیسیفک وہی چیزیں ہمیں کھانی ہے، وہ چیزیں پھر ہمیں گھر میں رکھیں، لائک انڈا پراٹھا ہو گیا یا بریڈ اور مکھن ہو گیا، اس طرح کی چیزیں۔ لیکن کھانا رات کا ہو یا لنچ ہو، وہ ہمیں تھوڑا سا مسئلہ پیدا کرتا ہے کہ وہ ہمیں پہلے سے پریپ کرنا ہوتا ہے۔ اگر اسی وقت ہم بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں یا بناتے ہیں تو ہمیں تھوڑی سی مشکل درپیش ہوتی ہے اور بہت زیادہ ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے۔ تاہم میں یہ جانتی ہوں کہ میرے بچوں کو پھولنے پھلنے کے لیے اچھی غذائیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ میں نے کھانے یا ناشتہ بنانے کے لیے وقت کو بچانے کو اہم ترجیح دی ہے اور کچھ ہیکس استعمال کیے ہیں۔ کھانے کی تیاری کے لیے مختلف ہیکس ناشتے اور کھانے کے وقت جو ہے نا وہ ہوا کا جھونکا لگتے ہیں، مطلب وہ جلدی سے جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے کھانا، کیونکہ پریپ ساری ہوئی ہوتی ہے۔ اپنے کھانے کی منصوبہ بندی کرنی ہے، یعنی کہ پلاننگ کرنی ہے۔ جب کھانے کی تیاری کی بات کی جاتی ہے تو وقت سے پہلے اپنے کھانے کی منصوبہ بندی کرنا سنجیدگی سے ایک تیار کرنا ہوتا ہے۔ یہ تناؤ کو ڈھیروں کم کر سکتا ہے، مطلب بہت زیادہ کم کر سکتا ہے، پیسے کی بچت کر سکتا ہے، آپ کی زندگی میں زیادہ مؤثر بناتا ہے۔ رات کے کھانے میں کیا ہے، یہ جو پوچھنے والا سوال ہے نا، اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک میل پریپ تیار کر لیں ایک ہفتے کا، تاکہ یہ پوچھنے والا سوال رہے نہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اس کو الوداع کہہ دیں۔ اب آپ کے پاس وہ سب کچھ ہو سکتا ہے جس کی آپ کو ضرورت ہو، جس دن آپ کو ضرورت ہو۔ جب آپ کے پاس کچھ نہ ہو تو اسٹور پر فوراً بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف وہ دیکھیں جو چیزیں گھر میں موجود ہیں، لائک کیبنٹ میں، پینٹری باکس میں یا فریج میں، اس کے ساتھ چیزوں کو تیار کر لیں۔ ورنہ یہ کہ ایک ہفتے کا پورا سارا مینیو بنا کے اور وہ چیزیں گروسری لے کے آ جائیں، اس کے بعد پریپ کر کے رکھ دیں۔ ایک بار پکائیں، 2 بار کھائیں، میں تو کہتی ہوں 3 بار کھائیں، لیکن ایک زیادہ مقدار میں بنا کے رکھ دیں۔ بڑے بیچوں میں پیشگی کھانا پکا کر اپنے وقت کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، تاکہ ہم جان سکیں بعد میں کس طرح سے وقت کو بچانا ہے، اس کو کس طرح سے یوٹیلائز کرنا ہے۔ آپ کو صرف بیج کو دگنا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر بہت زیادہ خاندان ہے، یعنی کہ جو بیج ہے ہمارا، بیج بولا ہے میں نے، سوری لکھا ہو جو ہے، بیج ہے ہمارا، اس کو دگنا کرنے کی ضرورت ہے، یعنی کہ اگر 1 کلو پکایا تو اس کو آدھا آدھا کلو کر کے کنٹینر میں یا پلاسٹک جو ریپر بیگ ہوتا ہے اس میں رکھ سکتے ہیں۔ اگر خاندان جو ہے وہ بڑا ہے تو اس کو آپ نے ایک ہی رہنے دیں، اور چھوٹا ہے تو اس کو آپ نے 3 گنا، مطلب 3 حصے کر لیں اس کے، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے ذخیرہ کر سکتے ہیں۔ اس بات پہ منحصر ہے کہ آپ اسے کب کھانا چاہتے ہیں اور اس کو کس طرح سے جو ہے وہ سیو کرنا ہے۔ اچھا، اس طرح جیسے لیموں کا رس ہے وہ سیو کر کے رکھ سکتے ہیں، وہ تو نارملی بات ہے، ادرک لہسن پیسنا، یہ سارا کچھ ویسا ہے کہ جو کہ ہمیشہ ہم یہ چیزیں دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں اور کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ پھل سبزیاں اور یہ جو ہربز ہوتے ہیں یہ سب لے کے رکھنے ہیں فریج میں، اس کو صاف کر کے، اور یہ سب بھی آپ کو سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ لہسن کو پہلے سے کاٹنا ہے، چھیلنا ہے، یہ سب پتہ ہے۔ لیبل اور تاریخ، لیبل جو ہے وہ بہت ضروری چیز ہے، ہر گھر میں اب تو پرنٹ آؤٹس ہوتے ہیں، نہیں ہے تو ہاتھ سے لکھ لیں، مینولی تیار کر لیں۔ اپنے کھانے کی تیاری کا لیبل لگانا، ڈیٹ کرنا، اس کو ایک اور انتہائی اہم حصہ ہے۔ جب آپ اپنی تیار کردہ چیزوں کو واضح طور پر لیبل آؤٹ کرتے ہیں نا، یعنی کہ لیبل اور ڈیٹ لگاتے ہیں اور یقینی بنا دیتے ہیں کہ آپ کے تمام کھانا تازہ اور مزیدار ہیں، یعنی کہ ڈیٹ لگی ہوگی نا، پتہ ہوگا کہ یہ اس ڈیٹ کو بنا ہے، تو اب یہ جو ہے ہم آرام سے کیونکہ فریج کا جو فریزر ہے وہ ایک الگ، اگر آپ کے پاس ڈی فریزر ہے تو وہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، تو اس پہ ڈیٹ لازمی لگانی ہے، الجھن سے بچنے میں مدد کر سکتا ہے۔ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ آپ اپنے تازہ اجزاء کو صحیح وقت میں کھاتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا لیبل بنانے والا اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بازار میں آسانی سے مل جاتی ہیں، مطلب پرنٹر ٹائپ کا جو چھوٹا والا منی پرنٹر ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ضائع ہونے سے بچنے کے لیے جو کھانا ہوتا ہے اس کو، تو اپنے کھانوں کو اجزاء کو تقسیم کریں اور یقینی بنائیں کہ اپنے خاندان کی تمام غذائی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، نیوٹریشن لیول جو ہیں پورے ہو رہے ہیں، اور اس کے لیے ایک الگ ٹاپک ضروری ہے۔ تو کھانے کے وقت کو پہلے سے کہیں زیادہ آسان بنائیں۔ اب آپ ان ہیکس کے ذریعے کھانوں کو بہترین بنا سکتے ہیں، آسان بنا سکتے ہیں اور اپنے وقت کو بچا سکتے ہیں۔ وہ بہت ہی آسان، یہ جو ہے جتنی میں نے جو چیزیں تھوڑی بہت بتائی ہیں وہ بہت آسان ہیں، چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں اور سادہ ہیں، بہت ہی سمپل ہیں، جو کہ آسانی سے آپ اپنا سکتے ہیں۔
آپ نے ان میں سے کون سا ہیک پہلے سے استعمال کیا ہوا ہے یہ مجھے ضرور بتائیے گا، اور کھانے کی تیاری کا کون سا مرحلہ آپ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ میں نے سوچا کہ آج میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتی ہوں، اور یہ اس پہ لگانا ذرا چارجر لیپ ٹاپ کا، اور آپ کے ساتھ یہ جو ہے کچھ چیزیں شیئر کر لیتی ہوں۔ اور بہت سارے چیزیں دماغ میں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن واقعی میں نے دیکھا ہے کہ اگر یہ چیزیں پریپ ہو جاتی ہیں نا، اور ہم نے 2 دن لگانا ہوتا ہے گروسری کر کے، اور اگلا دن لگانا ہوتا ہے مطلب کوکنگ کر پریپ کر کے، تو یہ سارا کام ہو جاتا ہے۔ لیکن پریپ جو کرنی ہے نا، وہ ایک پاؤ کی، آدھا کلو کی نہیں کرنی، تقریباً 1 کلو سے زیادہ کی کرنی ہے، کم از کم 1 کلو کی کرنی ہے، تو کچھ فائدہ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، کم سے کم افراد جو گھر میں ہوتے ہیں وہ 3 ہوتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ ہوتے ہیں تو 12 بھی ہو سکتے ہیں، 15 بھی ہو سکتے ہیں، اور جو مڈ کے ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم لوگوں کی فیملی تو 5 لوگوں کے پر مشتمل ہے، تو اس طرح ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم آپ کے پاس ایک جو بیگ ہوتا ہے زپ لاک بیگ، وہ لازمی ہونا چاہیے، اور اسٹیکرز یا ٹیپ اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے، اور پھر آپ اس کو لکھ کے اور لگاتے جائیں اور پریپ کرتے جائیں، چکن کو واش کر کے، اور سارا کچھ جو بھی اسپائس لگانا ہے، بازار سے اسپائس باکسز میں بہت آسانی سے مل جاتے ہیں، وہ آپ لے کے لگائیں، تو اس طرح سے یہ چیزیں جو ہیں وہ آسانی کی طرف جائیں گی۔ اور بہت اچھی ویڈیوز انشاءاللہ میل پریپ پہ لے کر آؤں گی، اور آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی۔ میل پریپس کی ویسے بہت ساری ویڈیوز میں پہلے بھی بنا چکی ہوں۔ تو بس یہ ولاگ اتنا ہی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں رکھیے گا، انشاءاللہ کوشش کروں گی۔ ولاگ بنانا بہت مشکل ہو گیا ابھی میرے لیے، کوشش کروں گی کہ ایک اچھے ولاگس لا سکوں۔ آپ کا اور ہمارا دسترخوان اللہ تعالیٰ ہرا بھرا رکھیں، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔